بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2-3 خبریں ہیں اور یہ ساری کی ساری ہمیشہ خبر انٹر کنیکٹڈ ہی ہوتی ہے, آپس میں جڑی ہوتی ہیں. کڑی سی کڑی ملائیں تو کوئی نہ کوئی تصویر ضرور بنتی ہے. تو ایک خبر ہے کہ کل رات کو یا آج صبح کوئی 3 سے 4 بجے کے درمیان جو آپریشن میجر طاہر صادق صاحب کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا, اس کے مقاصد جو بھی ہوں, لیکن کل وہاں پر ہوا کیا, بڑا مزے کا سین ہوا. اور ہماری جو پولیس ہے, ہماری جو سرولنس ہے, ہماری جو مخبریاں ہیں, ہماری جو اطلاعات ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیپیبلٹی کے اوپر کل کی کارروائی نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے. وہ مقصد تو شاید پورا ہو گیا ہو کہ جو انتخابات کے قریب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور 9 مئی کے مجرموں کو جو سپورٹ کرے گا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. یہ میسج ہو سکتا ہے اکراس دی بورڈ چلا گیا ہو, لیکن کل رات کو وہاں پہ اچھا خاصا شغل لگا ہے جو قابل افسوس ہے. وہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک ایکس پارلیمنٹیرین اور سیاستدان کو میجر طاہر صادق سمجھ کے ریڈ کی گئی, نکلیا کچھ بھی نہیں. وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے. ایک یہ سٹوری ہے, اور پھر وہاں پر کون کون سے غیر ملکی موجود تھے, کتنے تھے, وہ کیا کر رہے تھے, وہ سین کیا چلا, یہ ساری آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کرتا ہوں. اور پھر کہ خاور مانیکا صاحب کے بارے میں بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا تو اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ان کو ڈی بریفنگ ان کی ہو چکی ہے اور وہ بہت سے انکشافات کر چکے ہیں. کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کی پریس کانفرنس یا کوئی انٹرویو آج کل جس کا رواج چل نکلا ہے وہ آ جائے گا. تو آج بھی ایک صاحب دوست ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے پولیٹیشین ہیں, ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ دیکھیں کہ انتخابات کے قریب ان کی انفارمیشن تھی کہ جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو عمران خان صاحب کے معمار تھے, ان کے جو پالن ہار تھے, نعوذ باللہ, پالن ہار تو اللہ کی ذات ہوتی ہے, لیکن میں سیاسی طور کے اوپر, علامتی طور کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان والے تھے, جو اب پروجیکٹ عمران خان کو توڑ پھوڑ رہے ہیں اور ڈسمینٹل کر رہے ہیں, ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں, ان کے پاس اور بھی بڑے سے شواہد ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اطلاع تھی, وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ, اور وہ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ایک تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری اطلاع کے مطابق جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو چکی ہیں, وہ بھی جو ہیں وہ. اچھا, اب ہم تو بات کرتے تھے یا بات کرتے ہیں کہ یار کہ وہ ایک ہیومن سائیکی کے اعتبار سے کہ ایک ماں کے لیے اپنا دوسرا شوہر اس کا زیادہ اس کے قریب ہوگا یا پھر اس کی آل اولاد جو ہے وہ اس کا سٹیک زیادہ ہوگی. ظاہر ہے کہ ممتا کے لیے تو آل اولاد ہی ہوتی ہے, تو وہ جب ان کے بچوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا یا وہ جب خطرے میں نظر آئیں گے تو وہ سرنڈر کر دیں گی. تو ہمارا تو یہ خیال محض انسانی جبلتوں, رویوں اور نفسیات کے اوپر تھا. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی انفارمیشن ہے. اس کے بعد پھر میں نے پتہ کیا تو اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر کام بہت ہو چکا ہے اور وہ نیڑے لگ چکا ہے, بہت ڈیمیجنگ ہوگا. اب وہ جو کانٹینٹ بشرا بی بی کے ہاں سے جو جنریٹ ہوگا, ایون کہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ خاور مانیکا صاحب کا بھی جو کانٹینٹ ہوگا, وہ جو گفتگو کریں گے کہ انہوں نے گھر وہ آتے تھے خان صاحب اور پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی وہ بہت نجی قسم کی جو گفتگو وہ نہ بھی کریں, تو ایک فیملی کے ٹوٹنے پھوٹنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اگر کسی کی رضامندی بھی شامل ہو تو بھی ہماری کم از کم سوسائٹی میں, دنیا بھر کی سوسائٹیز میں یہ جو چیٹنگ ہوتی ہے اس کو برا تصور کیا جاتا ہے. تو دنیا بھر کی سوسائٹی میں یا سوسائٹیز میں جو یونٹ ہے, جو گھر ہے, جو خاندان ہے, اس کی تقدیس ہے, باقاعدہ تقدیس ہے. تو خیر وہ تقدیس تو کل ادھر 9 ٹری ہوٹل کے اوپر بھی بڑی پامال کی گئی, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جب یہ خبر میں پتہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کام نیڑے لگ چکا ہے, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے خاور مانیکا سے بھی پہلے فرا گوگی کے کچھ اور جو ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں, کیونکہ وہ فرنٹ لیڈی تھیں, فرنٹ لیڈی کہتے ہیں فرسٹ وومن کی جو ہے وہ خاتون اول کی فرنٹ وومن تھی,
بلکہ جو صاحب مجھے بات کر رہے تھے ان کو لقمہ کسی نے دیا کہ وہ عمران خان صاحب کی فرنٹ لیڈی تھی, فرنٹ مین نہیں فرنٹ لیڈی تھی, ان کے شوہر فرنٹ مین ہوں گے, اور وہ جس طرح کر کے گورنمنٹ جو تھی پنجاب میں وہ تو بشرا بی بی کی تھی, بشرا بی بی کی تو خیر پورے ملک کے اوپر تھی, لیکن احسن گجر جو ہیں وہ فرنٹ مین تھے اور فرا گوگی فرنٹ لیڈی تھی. تو ان کی کہتے ہیں کہ کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ آئیں گی ثبوتوں کے ساتھ, اور یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. اچھا, کیا عمران خان صاحب کو ابھی تک چیزیں جو ہیں, ابھی تک جو 9 مئی ایون 9 مئی نے بھی ان کو خاصا ڈیمیج کیا, لیکن اس حوالے سے ڈیمیج کیا کہ ان کے ساتھ جو ان کے سیاسی اکابرین تھے, یہ پرویز خٹک صاحب, یہ اسد کیسر صاحب جیسے لوگ, یا جہانگیر ترین یا علیم خان, یا اس پارٹی میں جانے والے لوگ, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 9 مئی کے بعد ان کو زیادہ تقویت ملی. تو 9 مئی کے بعد کوئی بہت زیادہ کھل کھلا کے عمران خان صاحب کی اگر کوئی سپورٹ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی نے عمران خان صاحب کو ڈیمیج اس حد تک کیا کہ ان کی جو سیاسی پارٹی کی جو بنتر تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی, یا ان کی جو لیڈرشپ تھی, پارٹی کا جو سٹرکچر تھا وہ ہل کے رہ گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے اندر کس قسم کا تاثر گیا ہے. نیگیٹو گیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن بہت بڑے لیول کے اوپر اگر گیا بھی تھا تو یہ جو کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں, یہ شاید جو کاروائیاں کہ جی کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو جو ڈیل کیا جا رہا ہے, اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہرحال آ سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ آئے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نادان دوست پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں, فوجی اسٹیبلشمنٹ میں جو کاروائیاں کر رہا ہے, وہ اس کی نادانی کی وجہ سے یہ فائدہ 9 مئی کرانے والوں کو ہو سکتا ہے کہ عوامی ہمدردیاں لوٹ کے واپس آ جائیں. اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ جو ایک تاثر یہ بن جائے کہ جی کہ ریاست کا تسلط اور جبر, اور جو ایگزیکٹو کی جو یا انتظامیہ کی جو اندھی طاقت ہے وہ ریاست بے رحمانہ طریقے کے ساتھ استعمال کر رہی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس طاقت کے استعمال کے خلاف ہو جاتے ہیں. دل میں تو ضرور برا کہتے ہیں. اب دل میں برا کہنا بھی اتنا ہی ہے, اس کا اظہار جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے ہونا وہ بھی ممکن ہے. مثال کے طور کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 2 قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو جبر کی کیفیت کا زیادہ سامنا ہو تو پھر وہ علامتاً 2 کام کریں گے. ایک کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, کیونکہ تحریک انصاف کی پریس ریلیزز میں آفیشیلی پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ والا جو فارمولا انہوں نے لگایا ہے, بقول نور اللہ صاحب کے کہ یہ ان کا چیک باؤنس ہونے کے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہمدردی لوٹ کے آ سکتی ہے, کیوں, اور ہمدردی لوٹ کے آنے کی صورت میں وہ کہیں گے کہ جی کہ نہ یہ ہم پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے, کیونکہ پارٹی تحریک انصاف سگنلز ہوا میں چھوڑ رہی ہیں, شواواں دے چکر ہوندے نے ہمیشہ. دوسرا وہ تحریک کمپین یہ چلا رہے ہیں کہ شیر کے نشان کے آگے 2 مور لگائیں. وہ جو بلے کے نشان کے آگے ان کو لگتا ہے کہ یار کہ فائدہ نہیں ہونا, بلے کے نشان کے اوپر, شیر کے نشان کے اوپر 2 ووٹ لگائیں, ووٹ ضائع کریں, کچھ لکھ کے آئیں. تو اچھا اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو, پریکٹیکلی تو یہ ہوگا ووٹ ضائع ہوں گے, جس کے زیادہ ووٹ نکلیں گے. مثال کے طور کے اوپر جیتنے والے کے ووٹ 10,000 ہوں اور ضائع ووٹ 40,000 ہوں تو پھر بھی جیتے گا 10,000 والا, حکومت بھی وہی بنائے گا. تو یہ ہوش مندی نہیں ہے یہ کہ میں انتخابات کا بائیکاٹ کر رہا ہوں. یہ بائیکاٹ کرنے والی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ طے ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے سسٹم سے نکل کے سسٹم سے لڑنے کی کوشش کی تو وہ چے گویرا نہیں تھے پائے نا, وہ بننے کی انہوں نے اگرچہ کوشش کی 9 مئی کو, الٹ پڑ گیا. تو بہرحال یہ 2 کمپینیں وہ چلا رہے ہیں, اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, لیکن ان کی دل کی تسلی اگر ہو جاتی ہے تو ہو جائے. تو یہ تو ہوگی بات میں جو گفتگو آپ سے کر رہا تھا کہ کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ عمران خان صاحب کی شخصیت کے اوپر, ان کی پارٹی کے اوپر پڑے گا کہ جو کچھ ریاست کر رہی ہے, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید مشکل ہے. ہاں, بشرا بی بی اگر
کوئی پریس کانفرنس کرتی ہیں, کوئی گفتگو کرتی ہیں اور کچھ باتیں اس طرح کی کرتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آئے گا ان کے اوپر, اور ٹھیک آئے گا, یہ میرا گمان ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کہ خان صاحب کی غلیظ ترین ویڈیو بھی اگر آپ لگا دیں, کیونکہ وہ جس طرح خان صاحب نے بشرا بی بی سے شادی کی تھی, ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی شادیاں قابل قبول نہیں ہوتی. اس عمر میں اس لیول کے جو ہوتے ہیں ذاتی معاملات, ان کے لیے گنجائش ذرا سوسائٹی کے اندر کم ہوتی ہے, فیملیز کے اندر کم ہوتی ہے. لیکن ان کی فیملی نے بھی قبول کیا اور لوگوں نے بھی قبول کر لیا, کیونکہ پاکستان کے اندر عمران خان پروجیکٹ جو ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ نافذ کیا گیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو اتنا شیطان اور ابلیس ظاہر کر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو فرشتے لگتے تھے, اور فرشتے تو غلطی نہیں کرتے. تو لہٰذا بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کا نکاح تھا, شادی تھی, اس کے اوپر اگر آپ ان سے بات کریں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں, وہ پھر شریعت لے آتے ہیں. جب شریعت کی بات کریں تو وہ پھر پرسنل لائف لے آتے ہیں, تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن پولیٹیکلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا, اور اس کی کوشش بہرحال جاری ہے. آگے آ جائیں کہ کل رات کو کیا ہوا, اور جو میں درمیان میں نے بات کی تھی کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے ہاں نیگیٹو جاتا ہے, اور ہمدردیاں جو ہیں وہ 9 مئی والوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ہوا یہ کہ میجر طاہر صادق صاحب کا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ان کے داماد جو ہیں وہ وسیم گلزار, ان کا ہوٹل ہے, وہاں پر ریڈ کس اطلاع کی بنیاد کے اوپر ہوا کہ وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. کل وہاں پر کل رات کو ایک سیاستدان جو ہیں وہ آئے, وہ وضاحت سے اپنے چہرے مورے سے, فیچرز کے کٹ سے, وہ ان کو جو ہوتی ہے نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج, اس میں وہ میجر طاہر صادق صاحب لگے. حالانکہ یہ قدرے ینگ ہیں, اب نالائکی کا آپ حساب لگائیں, اور جو آئے ہیں وہ قدرے ینگ تھے, جو پولیٹیشین ہی تھے وہ, اور میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایجڈ ہیں, اور ان کا قد چھوٹا ہے. جو صاحب آئے تھے ان کی ذرا ہائٹ ہے. تو لیکن غلطی زیادہ کہاں پہ ہوئی کہ جو کمرہ بک تھا وہ جو صاحب آئے تھے ان کے نام سے نہیں تھا, ان کی اہلیہ کے نام سے کمرہ بک تھا, کیونکہ انہوں نے آن لائن بک کروایا تھا. لاہور کے نہیں ہیں وہ, لاہور سے باہر سے وہ تشریف لے کے آئے تھے. تو وہ ان کے چکر میں انہوں نے ان کو دیکھا, پھر انہوں نے کہا کہ یار کہ جب ریڈ کی اندر تو فیملی تھی. بالکل وہی سلوک کیا اس وقت پاکستان کی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, جو کراچی میں مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل میں کمرہ توڑ کے جو کچھ کیا گیا تھا, ایگزیکٹلی وہی ہوا. اب وہاں پر چونکہ ایک لیڈر کی بیٹی تھی جو اپ کمنگ لیڈر ہیں, اور یہاں پر جو تھے وہ کچھ غیر ملکی تھے, کچھ ملکی تھے, اور اس سطح کے طاقتور آدمی نہیں تھے جس سطح کی طاقتور شخصیت مریم نواز صاحبہ تھی. تو لہٰذا وہ والا امپیکٹ نہیں آیا. بات گئی, رات گئی, بات گئی, یہ والا کام ہوا ہے ایگزیکٹلی. تو وہ ان کو طاہر صادق صاحب سمجھ کے, میجر طاہر صاحب سمجھ کے اندر داخل ہوئے. اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں, میجر طاہر ہی نام ہے نا ان کا, طاہر صادق صاحب. ان کے کمرے میں گھسے, توڑا, اندر گھسے, آگے ان کے بچے, بیوی, وہ سٹ پٹا اٹھے کہ کیا بدماشی ہے. پولیس 50 بندے اندر, نہیں آپ باہر ہیں, باہر ہیں. وہ ان کو 1 گھنٹہ تفتیشیں کرتے رہے, ان کے فون پکڑ کے, پھر باقی کمروں میں کہ یہ تو میجر صادق صاحب نہیں ہیں, کسی اور کمرے میں نہ چھپے ہوں, یا پرویز علیہ صاحب کے گھر نہ چلے گئے ہوں. سر 100 کے قریب اس ہوٹل میں گیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے, جن میں چائنیز, دیگر غیر ملکی. اول تو ہمارے ہاں اب پاکستان کے جو معاشی اور دوسرے تیسرے لاتے ہیں, آتا کون ہے یار. اور جو غنیمت غنیمت جن کو جانے کہ تھوڑے سے آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ والا سلوک. وہ ایک چائنیز فون پکڑے کرتا ہے, آئی ول کال دا پولیس. تو جو پولیس کے بڑے افسر تھے وہاں پر موجود, انہوں نے کہا وی آر دا پولیس, وی آر دا پولیس. تو یہ والا وہاں پر سین چل رہا تھا. تو ایک تو تاثر مجھے لگتا ہے دینا یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. کاروبار ان کا ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ تنگ آ کے یا تو میجر طاہر صاحب جو ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں, وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں کہ کاروبار جب آپ کا روزگار جو ہے اس کو لات پڑے گی تو پھر آپ کیا کریں گے. تیسرا جو ہے وہ کہ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ انفارمیشن کا لیول کیا ہے, کہ کسی نے کہا کہ میجر طاہر صاحب آگے نے, اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, سیدھا کرتا پھاؤ. یار خدا کا خوف کریں, تھوڑی سی کوئی کیپیبلٹی بھی پیدا کر لیں, کوئی صلاحیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی سرویلنس بھی چیز ہوتی ہے, کوئی مطلب پولیسنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی سی آئی ڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
وہ خبر سراغ رسانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سائنس ہے پوری. تو بہرحال وہ رات کا جو حملہ تھا یا ریڈ تھا وہ کم از کم میجر طاہر صادق صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اگر کسی کا یہ پلان تھا کہ وہ وہاں پر ہیں گرفتار کر لیں، وہ ناکام ہوا، بری طرح سے ناکام ہوا. اور اس کا تاثر جو نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بالآخر ہمدردیاں ملیں گی اس طرح کی حرکات و سکنات سے. اور لوگ جو ہیں وہ جبر کے خلاف بول نہ بھی سکتے ہوں لیکن دل میں بات ضرور رکھتے ہیں، اور دل میں بات رکھنے والے جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر اپنا کھل کر اظہار ضرور کرتے ہیں. اب اس لیول کے اوپر مینج چیزیں کی جا سکتی ہیں تو بسم اللہ کریں، ادروائز جو ہے وہ ڈھونڈیں کہ یہ عمران خان صاحب کو وہ کون سا دانا دوست ہے جو عمران خان صاحب کو، نادان دوست ہے جو عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اتنی ہی سی بات ہے، اس پہ غور کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو سانو جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.